ان کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھو ابراہیم کا باپ غلط تھا تو ابراہیم نے بھی تو اپنے باپ کا راستہ چھوڑا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ مشرک مکہ والو، تم خود بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد ہو، تو ابراہیم بھی تو تمہارے آبا میں سے ہیں۔ اگر ضرور تم نے اپنے آبا کا ہی راستہ چلنا ہے تو یہ جو ابراہیم ہے وہ اللہ کے نبی ہیں تمہارے آبا میں سے، تو نیک آبا کا راستہ چلنا چاہیے نا۔ تو تم نے ضرور اگر آبا کے راستے پہ چلنا ہے تو ابراہیم کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ وہ بھی تو تمہارے آبا میں سے ہیں۔ تم نے ضرور جو ہے اپنے آبا میں سے انہی کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ جو شرک کے اندر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں تو بری ہوں اس سے کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر میں تو اس کی بندگی کرتا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اچھا جی اس کے نیچے لکھ لیے تھوڑا باریک باریک کر کے لکھنا ہوگا۔ اچھا جی، جعل اللہ، جعلہا کلمتن کے نیچے جعل اللہ یعنی اللہ نے کر دیا، جعل اللہ کلمت توحید، توحید کے کلمہ کو اللہ نے کر دیا، توحید کے کلمہ کو، کلمت توحید کلمتم باقیتم، باقی رہنے والا کلمہ۔ وَجَعَلَ اللَّهُ کلمت التوحید کلمتن باقیتن، اللہ فرمانے نا وَجَعَلَهَا، تو یہ جو ہا ہے نا، اس ضمیر کا مرجع جو ہے یہ واضح کیا گیا کہ جعلہا میں ہا سے مراد کلمت التوحید ہے کہ کلمت التوحید کو اللہ نے باقی رہنے والا کلمہ بنایا۔ فی عقبی ہی ضمیر جو ہے اس کے نیچے لکھ لیں اے ابراہیم، اے ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد کلمہ توحید کو ہم نے باقی بنایا۔ لعلہم یرجعون، یرجعون کے نیچے لکھ لیں الی التوحید، الی التوحید، تاکہ وہ توحید کی طرف لوٹیں۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی نا، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت توحید تھی وہ بہرحال ان کے دلوں میں زندہ رہی۔ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کی ہی دعوت دیتے رہے ہیں، تو اس دعوت توحید کو ہم نے باقی رکھا، کلمت التوحید کو ہم نے باقی رکھا کہ کبھی نہ کبھی تو اس کی طرف رجوع کریں گے، کہ جب ان کو پتہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہ ہے تو کبھی نہ کبھی تو باز آ سکتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا ہوا ہے۔ اور مشرک جو ہیں تو وہ بھی کبھی نہ کبھی تو سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کہ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی، اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی نہیں، پھر ہم غیروں کو معبود کیوں بناتے ہیں؟ تو کبھی نہ کبھی تو وہ باز آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بھی ہم نے باقی رکھا، ان کی بھی دعوت توحید کو ہم نے باقی رکھا۔ مکہ کے مشرکین تک ان کے اپنے دلوں میں بھی یہ بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تو بہرحال توحید کی ہی دعوت تھی۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، اچھا جی، بل متعت کے نیچے لکھ لیں التفات، التفات
بسوئے اہل مکہ، التفات بسوئے اہل مکہ۔ بلکہ میں نے کچھ سامان دیا، کچھ نفع دیا ان کو بھی اور ان کے آبا کو بھی، یہاں تک کہ جب حق ان کے پاس آ گیا اور واضح رسول آ گیا، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، شکوہ اولا، اور جب حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کی پوجا بھی کرتے رہے، ان کے آبا بھی غیر اللہ کی پوجا کرتے رہے، لیکن دنیاوی سامان تو کافروں کو بھی ملتا ہی رہتا ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ تو کافروں تک کو بھی ملنی ہیں، تو ہم ان کو پھر بھی دیتے رہتے ہیں، ان کو بھی دیتے رہے، ان کے آبا کو بھی دیتے رہے، جبکہ یہ شرک بھی کرتے رہے۔ ہم نے ان کا دنیا کا رزق بند نہیں کیا بلکہ ان کو دیتے رہے۔ تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم جو اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں، پیروں کو، ولیوں کو پکار رہے ہیں، تو وہ ہمیں رزق دیتے ہیں۔ تو ان کو یہ غلط فہمی ہوگی، حالانکہ رزق دینے والے تو ہم ہیں۔ تو جس وقت پھر حق آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور اس کو جادو قرار دے دیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، شکوہ ثانیہ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں ان میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ ہم مکہ کے اندر اور طائف کے اندر، مکہ اور طائف دو مراد ہیں، القریتین کے نیچے لکھ لے طائف و مکہ، طائف و مکہ، کہ یہ جو دو بستیاں طائف اور مکہ میں ہیں ان کے اندر بڑے بڑے چودھری موجود ہیں، تو اللہ نے اگر اپنا کلام نازل کرنا تھا تو کسی بڑے چودھری پر کیوں نہیں نازل کر دیا، یہ ایک یتیم شخصیت کے اوپر ہی کیوں نازل کیا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، جواب شکوہ، کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے بعض کو بعض کے اوپر بلند کیا درجات کے لحاظ سے، تاکہ بعض کے تابع دار ہو جائیں۔ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی قرآن اسی پر نازل ہونا تھا، مکہ اور طائف کے اندر بڑے بڑے چودھری موجود ہیں، ان میں سے کسی پر نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے بن گئے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کی تقسیمیں ان کے ہاتھ میں کوئی اللہ نے دے دینی ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہونی ہے، کہ یہ نبوت ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، تمہارے مشوروں کا اللہ محتاج کوئی نہیں کہ تمہارے مشورے کے مطابق کسی چودھری کو یہ دی جائے نبوت والی رحمت۔ تو یہ تمہیں کوئی اتنے بڑے نہیں بن گئے، تم نے اللہ کی نبوت والی رحمت تو کیا تقسیم کرنی ہے؟ تمہاری تو اپنی معیشت بھی ہمارے اختیار میں ہے، تم تو اپنی معیشت کو بھی خود اپنی مرضی سے جو ہے تقسیم نہیں کر سکتے، جتنا ہم رزق دیتے ہیں تمہیں وہ اتنا ملتا ہے، تم اپنی مرضی سے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ ایک ذرے برابر بھی جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اس سے ایک ذرے برابر بھی کوئی بڑھا کوئی نہیں سکتا۔ تو تمہاری تو اپنی تقسیمیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، تو تم جو ہے یہ بڑے بڑے فیصلوں کو سوچنے لگ گئے ہو کہ بڑے چودھری کو کیوں نہیں قرآن ملا۔ ہم نے تقسیم کیا تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو دنیا کی زندگی میں، بعض کو بعض کے سے بلند کیا ہم نے درجات کے لحاظ سے، تاکہ بعض کو خادم بنا لیں، تابع دار بنا لیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت والی رحمت وہ تو بہتر ہے اس چیز سے کہ جس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں، کہ وہ دنیا کا مال، دنیا کی رونقیں اکٹھی کر رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور یہ رحمت نبوت والی جو رحمت ہے تو یہ تو سب سے بڑی رحمت ہے، تو یہ ان کے اختیار میں کیسے؟
وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْلَا اگر یہ نہ ہوتا، یہاں پر دنیا کے مال کی حیثیت ذکر کی جا رہی ہے کہ ہمارے نزدیک تو بھئی دنیا کے مال کی وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی کہ لوگ سارے ایک ہی امت بن جاتے تو کر دیتے ہم ان کے لیے کہ جو کفر کر رہے ہیں رحمان سے، کیا کر دیتے کہ ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، وہ معارجہ اور سیڑھیاں بھی کہ جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی ہم چاندی کے بنا دیتے، اور ان کے تخت بھی چاندی کے بنا دیتے کہ جن کے اوپر وہ تکیے لگاتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا اے نُؤْتِیہم، یعنی ہم ان کو سونا بھی عطا کر دیتے، چاندی کی بھی بڑی ساری چیزیں بنا دیتے، سونے سے بھی ان کو مالدار کر دیتے۔ اگر جو ہے ہمیں یہ چیز نہ ہوتی کہ سارے لوگ پھر اسی طرف چلے جائیں گے، اگر ہم اتنی زیادہ دولت دے دیتے کافروں کو تو پھر ایمان کی طرف آنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا، پھر آزمائش جو ہے یہ امتحان نہ رہتا بلکہ امتحان در امتحان بن جاتا، بہت بڑا امتحان بن جاتا، پھر کوئی ہے جو کہ نیکی اور ایمان کی طرف آتا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو کافر ہیں جب ان کو اتنا زیادہ دے دیا جائے کہ ان کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوں، دوسری طرف ایمان والوں کی حالت بڑی کمزور ہو، تو پھر تو بہت ہی کم کوئی اس طرف آتا۔ تو ہم نے وہی اس کو دارالامتحان بنانا تھا، ہم نے کوئی یک طرفہ جو ہے وہ یہ چیز تو نہیں چلانی تھی کہ سب کو کفر کی طرف لے جاتے، تو اس لیے ہم نے دنیا کا مال ان کافروں کو اتنا زیادہ نہیں دیا، نہیں تو مال کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جتنا مرضی ان کو مل جاتا اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑنا تھا، کیونکہ وہ دنیا کا مال ہے اور دنیا کے مال کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا تو پھر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک بھی نصیب نہ ہوتا، یعنی دنیا کی اللہ کی نگاہ میں حیثیت ہے ہی کوئی نہیں، بالکل بھی کچھ نہیں ہے، مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت ہوتی پوری دنیا کی تو پھر بھی اس میں سے کافر کے حصے میں کچھ بھی نہ آتا، کیونکہ پھر تو اس کی حیثیت ہوتی نا، اور حیثیت والی چیز کافر کے لیے ہے ہی کوئی نہیں، ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت ہوتی تو کافر کے حصے میں پھر ایک گھونٹ پانی جتنا بھی نہ آتا۔ تو یہ کافروں کو جو اتنا کچھ مل جاتا ہے وہ اس لیے کہ دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ ان کو اتنا دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیا کی زندگی کا سامان، لمّا کے نیچے لکھ لیں بمانا اللہ، بمانا اللہ، کہ یہ دنیا کی یہ نہیں ہے مگر دنیا کی رونق کا سامان، دنیا کی زندگی کا سامان۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی آنکھیں بند کرتا ہے رحمان کے ذکر سے، متعین کرتے ہیں ہم اس کے لیے شیطان، وہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، شیاطین اس کو مزید جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، جب رحمان کے ذکر سے وہ غافل ہوتا ہے تو شیاطین اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ اس کو اور زیادہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ پھر شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اس کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت والے ہیں، حالانکہ شیاطین ان کو غلط لے چکے ہوتے ہیں، وہ غلط راہوں پر جا چکے ہوتے ہیں، شرک والی، بدعت والی، لیکن شرک اور بدعت میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہدایت والے سمجھتے ہیں۔ اللہ واللہ
بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو خواب میں فلاں بزرگ کو دیکھا تھا اور اس بزرگ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ میری قبر کا طواف کرو یا سجدہ کرو یا میرے نام کی نظر دو، تو ہمارے کام کوئی رکے ہوئے تھے، ہم نے اس بزرگ کا نام لے کر طواف کیا، سجدہ کیا، تو ہمارے تو کئی کام ہو گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری شیطانوں کی کارسازی ہوتی ہے، کارستانی ہوتی ہے۔ شیطان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ ان کے اعمال کو جو ہے نا وہ زیادہ مزین کرنے کے لیے ان کے کئی کام وغیرہ کر دیتے ہیں۔ جس وقت وہ کفر میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، شیطان کئی چیزوں میں ان کی مدد کر دیتے ہیں، ان کے کئی رکے ہوئے کام کر دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں نے ہمارے لیے راہ ہموار کر دی، انہوں نے ہمارا ساتھ دے دیا۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جس وقت ہمارے پاس آئیں گے، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، قال تو پھر اس وقت کہے گا، کس کو کہے گا؟ وہ جو اس کے ساتھ قرین لگا ہوا ہے، جو شیطان لگا ہوا ہے۔ جس وقت وہ ہمارے پاس آئے گا نا تو اپنے ساتھ لگے ہوئے شیطان سے کہے گا کہ یا لیت بینی و بینک، ہائے کاش میرے اور تمہارے درمیان بعد المشرقین، مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ مشرقین جو ہے اس سے مراد مشرق اور مغرب ہے، مشرقین سے مراد مشرق اور مغرب ہے۔ عربی کے اندر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ہوتی دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے تو ان میں سے ایک چیز کو تثنیہ کے صیغے کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے اور مراد وہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر والدین جو ہیں ان کے لیے ابوین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اب باپ کو کہتے ہیں، ماں کو تو نہیں کہتے، تو ابوین جب لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس سے مراد ماں باپ ہوتے ہیں، والدین دونوں مراد ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مشرقین جو ہیں تو اس سے مشرق اور مغرب دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو ان میں سے ایک کا تثنیہ بنا دیا مشرق کا، تو مراد مشرق اور مغرب دونوں ہیں۔ تو بعد المشرقین کے نیچے لکھ لیں برائے مبالغہ، برائے مبالغہ، جی المشرقین کے نیچے برائے مبالغہ۔ تو قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا اور دیکھے گا کہ میں جو اپنے شیطان کے ساتھ اس کے ہتھ کنڈوں میں آ کر جو کچھ بھی کرتا رہا ہوں وہ تو سارا انتہائی غلط تھا اور اب مجھے سزا ملنے والی ہے، تو اس وقت وہ اپنے اس شیطان سے کہے گا، قرین سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا یعنی مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جاتا۔ فبئس القرین، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ بیس القرین، کرین کے نیچے لکھ لیں انتا، کہ تو بڑا ہی برا قرین ہے، برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس کے نیچے لکھ لیں تعلیلیہ، اس کے نیچے اِذ ظَلَمْتُم میں اس کے نیچے لکھ لیں تعلیلیہ۔ انکم فی العذاب، اس میں انکم کے نیچے لکھ لیں فائل ہے، فائل ہے ینفعکم کا، فائل ہے ینفع کا لکھ دیں بے شک، ینفع کا۔ اچھا جی، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن یہ بات تمہارے کام نہیں آئے گی،
اذ ظلمتم کہ جب تم نے ظلم کیا ہے نا، تو تمہارے ظلم کی وجہ سے اب یہ بات تمہارے کام کچھ بھی نہیں آئے گی۔ کیا بات؟ کہ انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم سارے عذاب کے اندر اکٹھے ہو، تو یہ چیز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس سے کوئی تسلی نہیں مل سکے گی، اس سے کوئی حوصلہ نہیں مل سکے گا، کیونکہ جہنم کا عذاب اکیلے برداشت کرنا یا اکٹھے برداشت کرنا وہ سارا وہ انتہائی جو ہے وہ ناقابل جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ اکٹھے ہوں تب بھی نہیں برداشت کر سکتے، اکیلے ہوں تب بھی کوئی نہیں برداشت کر سکتے۔ تو یہ چیز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جب کہ تم دنیا کے اندر ظلم کرتے رہے ہو، تو اب عذاب کے اندر مشترک ہونا تو یہ چیز تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے سکتی۔ دیکھیں کلاس کا نتیجہ آئے نا، ایک بچہ صرف فیل ہو نا باقی سارے پاس ہوں، تو اس بچے کو بڑا ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میں فیل ہو گیا۔ لیکن اگر آدھی کلاس ہی ساری فیل ہوئی ہو تو کہنا کہ چلو خیر ہے، باقی تو سارے آئے ہیں نا۔ تو جس وقت ساروں کے اوپر ایک مصیبت پڑی ہوتی ہے نا، تو یہ دنیا کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ بندے کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ میں کہنا کو کلّا پھنسے آواں، باقی بھی تو ایسے پریشانی چنے نا، تو دنیا میں ایک حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس طرح کے حوصلے وہاں پر کوئی نہیں ہوں گے، وہاں جب عذاب کے اندر ہوں گے نا، تو وہاں پر کوئی نہیں یہ سوچے گا کہ کہنا کوئی میں کلّا پھنسے آواں، باقیوں نے بھی تو عذاب ہو رہے ہیں نا۔ وہ اکیلے ہوں تب بھی ناقابل برداشت ہے، اکٹھے بھی ہوں تب بھی کوئی تسلی کوئی نہیں ملے گی، بلکہ ناقابل برداشت ہی ہوگا۔ اللہ اللہ۔ افا انتا تسمع الصم، افا انتا کے نیچے لکھ لیں بیان مہر جباریت، بیان مہر جباریت، کہ جن کے اوپر مہر لگ چکی ہے نا ان کو نہیں سنایا جا سکتا ہوتا۔ افا انتا تسمع الصم، اے نبی کیا آپ سنائیں گے بہرے کو، او تہدی العمیٰ یا اندھے کو ہدایت دیں گے؟ جب یہ اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں تو پھر یہ آپ کا سنانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہوئی ہیں، انہوں نے آپ کی بات کو سننا ہی کوئی نہیں، راہ ہدایت کو دیکھنا ہی کوئی نہیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جو کہ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہیں تو ان کو آپ کیا سنا سکتے ہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پس بہرحال یا تو ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم نے ان سے بہرحال بدلہ لینا ہے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا پھر ہم آپ کو دکھا دیں کہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا۔ پہلی صورت یہ بتائی کہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، تو گویا کہ پھر آپ ان کا انجام نہیں دیکھ سکیں گے، ان کے انجام سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو دنیا میں رکھیں تو آپ ان کا انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو دنیا سے چلا گیا پھر وہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ جی فلاں حاضر ناظر ہے، ناظر کا معنی دیکھنے والا، تو یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی وفات کے بعد کہیں حاضر ناظر نہیں ہو سکتا، ہر جگہ موجود صرف اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اچھا جی، یا پھر ہم آپ کو دکھا دیں وہ کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، پس بے شک ہم ان کے اوپر قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، أُوحِيَ إِلَيْكَ کے نیچے لکھ لیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ، مضبوطی سے پکڑ لے اس کو کہ جو وحی کی گئی تیرے طرف، کہ تجھے کہا گیا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ ہی کو پکارو، بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ،
اور بے شک یہی آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور عنقریب آپ سے پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا دلیل نقلی اجمالی، دلیل نقلی اجمالی نمبر 2 جی نقلی، کیونکہ وہ انبیاء سے ہے نا، انبیاء سے نقل ہو کے آ رہی ہے۔ دلیل نقلی اجمالی نمبر 2، از جمیع انبیاء، از جمیع انبیاء، آیت نمبر 26 جو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، وہاں پر لکھا تھا دلیل نقلی تفصیلی، وہ نمبر 1 تھی، وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ سارے نبیوں سے، تو یہ اجمالی ہے اور یہ دوسری دلیل ہے۔ اچھا جی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا اور پوچھ ان سے کہ جن کو ہم نے بھیجا، مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا تجھ سے پہلے ہمارے رسولوں میں سے۔ اب پہلے جو رسول ہیں وہ تو وفات پا چکے، تو اللہ کے نبی ان سے کیسے پوچھیں؟ تو مراد ہے کہ ان کی کتابوں میں دیکھیے، ان کی حالات تاریخ میں دیکھیے کہ ان کے جو ہے دعوت کیا تھی، تو ان سے ذرا پوچھئے اجعلنا من دون الرحمن آلہہ یعبدون، کیا میں نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود بنائے تھے کہ جن کی بندگی کی جائے؟ تو سارے نبیوں کی جب تعلیم یہی رہی ہے کہ رحمان ہی بندگی کے لائق ہے اور کوئی بھی نہیں، تو پھر ان کو بھی مان لینا چاہیے۔ تو سارے نبیوں کی تعلیم یہاں پر ذکر کر دی، تو یہ دلیل ہو گئی سارے نبیوں سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ دلیل نقلی تفصیلی نمبر 3، میں نے خلاصہ ذکر کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ 3 دلائل آئیں گے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ایک جمیع انبیاء سے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو یہ اب تیسری دلیل آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتیں دے کر، اپنے نشانات دے کر، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا جس وقت ان کے پاس ہماری نشانیاں آتی ہیں، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ تو پھر وہ اس کے اوپر ہنسی کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ اور نہیں دکھاتے ہم کوئی نشان، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا مگر یہ کہ وہ نشان اپنے پہلے نشان سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا، اور پکڑتے ہیں ہم ان کو عذاب سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ رجوع کریں۔ دنیا کے اندر کئی قسم کے چھوٹے عذاب بھی آتے رہتے ہیں جو کہ صرف تنبیہ کے طور پر ہوتے ہیں کہ ان کو عبرت ہو، نصیحت ہو، اور وہ کفر کو، شرک کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ اور انہوں نے کہا اے جادوگر، اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ان چیز اس کے ساتھ کہ جو آپ کے پاس وعدہ ہے، یعنی جو آپ کے پاس کلمات ہیں ان کے ذریعے ہمارے ساتھ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ بے شک ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے بات کی جا رہی ہے۔ اب بات کرنے والے مشرکین، کافر، وہ اگر براہ راست یوں کر کے بات کریں کہ یا ایھا الساحر اے جادوگر ہمارے لیے دعا کر، تو یہ تو بڑی واضح توہین کر رہے ہیں نا، اللہ کے نبی کو جادوگر کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ تو اب جب انہوں نے کروانی ہے اپنے لیے دعا، تو اپنے لیے دعا کرواتے ہوئے بھی وہ گستاخی کریں گے، تو پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ظاہر ناراض ہوں گے، وہ ان کے لیے دعا تو نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تو ویسے بھی طبیعت بڑی جذباتی ہے، تو ان کو اگر یا ساحر کہہ کے کوئی بلائے تو ان کو تو غصہ آئے گا، انہوں نے کون سی دعا کرنی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بات عرض کی ہے
کہ اللہ رب العزت جس وقت قرآن حکیم کے اندر کسی کی بات ذکر کرتے ہیں نا کہ فلاں نے یوں کہا یا فلاں یوں کہتا ہے یا فلاں یوں کہے گا، تو مفہوم ہوتا ہے اس فلاں کا، تعبیر اللہ اپنے لفظوں میں کرتے ہیں، کیونکہ اگر دوسروں کے الفاظ قرآن کے اندر آ جائیں تو دوسروں کے الفاظ میں تو وہ فصاحت و بلاغت ہے ہی کوئی نہیں کہ جو قرآن کے اندر ہونی چاہیے اور قرآن کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو اگر انہی کے لفظ لے کے آئے نا اللہ، تو پھر تو قرآن کی فصاحت و بلاغت متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے الفاظ کے اندر تو وہ فصاحت و بلاغت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن جب کسی کی بھی بات نقل کرتا ہے نا، حتیٰ کہ کسی نبی تک کی بھی بات نقل کرتا ہے نا، تو اس کے لفظ نقل نہیں کرتا، مفہوم اس کا ہوتا ہے، قرآن اس کے اپنے لفظوں میں تعبیر کرتا ہے، روایت بالمعنی کرتا ہے، روایت باللفظ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بھی یا ایھا الساحر نہیں کہا انہوں نے یا موسیٰ ہی کہا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ چیز ذکر کر کے ایک اشارہ کر دیا جس سے قرآن حکیم کی فصاحت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کہ اپنی محفلوں میں جب بلاتے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپس میں جب ایک دوسرے سے بات کرتے تھے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی انہوں نے جادوگر رکھا ہوا تھا، تو تب تو جادوگر کہہ کے بلاتے تھے، تو اب بھی ذرا بلائیں نا جادوگر کہہ کے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانی ہے تو اب برحال اس نام سے بلائیں گے نہیں، لیکن ان کو چاہیے تو یہ کہ پھر اب بھی اسی نام سے بلائیں۔ تو یہ ایک فصاحت کا انداز ہے، جو یہ نہیں ہے مراد کہ انہوں نے منہ پر جو ہے وہ یا ایھا الساحر کہا ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چپ کر کے جو ہے وہ سنتے رہے ہوں، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہوں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، جس وقت ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے، مختلف عذاب آئے تھے نا فرعونیوں کے اوپر، قبطیوں کے اوپر، کبھی جو ہے وہ خون کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، جب بھی کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، اگر اس عذاب سے ہم چھوٹ جائیں نا پھر تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے، ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ پھر شفقت کے ساتھ دعا کر دیتے تھے، حالانکہ عذاب سے چھوٹ جانے پر ہی یہ ہدایت کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اپنے کفر سے توبہ کی، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، لیکن یہ کہتے تھے کہ اس سے چھوٹ جائیں تو پھر ہم ہدایت پائیں گے، پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ تو گویا کہ تھے تو وہ صرف جو ہے وہ بہانے بنا رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بھی جو ہے بار بار دعا کر دیتے کہ ممکن ہے کہ چلو اس دفعہ یہ سچے ہو ہی جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب عذاب سے ان کو چھٹکارا ملے، تو یہ